بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 3 قسم کے انسان جو کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 حسد کرنے والے، نمبر 2 دل میں منافقت رکھنے والے، اور نمبر 3 رشتوں کو اہمیت نہ دینے والے۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو، جبکہ اپنے سے طاقتور شخص پر کوئی غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اگر صبر وہاں کیا جائے جہاں عمل کرنا تھا تو یقین مانو یہ صبر نہیں بلکہ سستی ہے۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے بند ہی ملتے ہیں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر نماز پڑھنے کے پیسے ملتے تو آج ہر بندہ نمازی ہوتا۔ اے ایمان والو، نماز قائم کرو۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔